آپ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں شریعت کے کہ جن کاموں کو بعد میں کرنا تھا نفس پاک ہونے کے. داڑھی رکھو اچھی بات ہے، امامہ بھی رکھو، لیکن اس کا بھی وقت ہے. امامہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. امامہ دستار فضیلت ہے. جن کا نفس پاک ہو جاتا، جن کا قلب پاک ہو جاتا، جو باطن میں کسی مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتے، ظاہری علم بھی حاصل کر لیتے، باطنی علم بھی حاصل کر لیتے، نور علی نور ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو کہا کہ ان لوگوں کے سر پر امامہ رکھ دو تاکہ لوگ دور سے دیکھیں کہ کوئی باعمل عالم حق آ رہا ہے، تیری عزت کرنے لگ جائیں، تیری دور سے پہچان ہو جائے کہ یہ کوئی اللہ والا آ رہا ہے. اب پہچان ہوگی؟ سارے سور امامہ پہن کے گھوم رہے ہیں. بھائی دیکھو، اگر آپ کے علاقے میں اب جیسے ایم کیو ایم والے تھے، میں تو سچی بولتا ہوں، ایم کیو ایم والے تھے، شروع میں کیا کرتے، وہ پولیس والوں کی وردی پہن کے ڈاکے ڈالتے کراچی میں. اب جو پولیس کی وین دیکھے گا تو لوگ تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہاں جی وہ پولیس والے آ گئے گن ون لے کر کے. اچھا، اب پولیس والے آگے گن لے کر کے آپ کے گھر میں، تو آپ یہ تو سمجھیں گے نہیں کہ کوئی چور ڈاکو آیا ہے، لہٰذا آپ فون ہی نہیں کریں گے پولیس کو، کیونکہ پولیس تو سامنے ہے. وہ ڈاکہ ڈال کے چلے گئے، بھاگ گئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب جب پولیس کی وردی میں لوگوں نے آپ کو لوٹ لیا کئی دفعہ، تو جب بھی آپ کسی پولیس والوں کو دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ سارا کوئی چور ہوگا. اس وردی کی ویلیو ختم ہو گئی، کیونکہ چوروں نے جب پولیس کی وردی پہن لی تو اس کا وقار چلا گیا. اور جب ان جہنم کے کتوں نے سر پر امامے باندھ لیے اور دل میں شیطان کو بٹھایا تو امامے کا تقدس بھی پامال ہو گیا. جب داڑیاں رکھیں اور لونڈے بازی بھی کی مسجد میں تو داڑھی والے بدنام ہو گئے. بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے لونڈے بازی کی، قرآن سامنے رکھا لونڈے بازی کی تو قرآن پڑھانے والے بدنام، امامہ رکھنے والے تمہارے عمل سے بدنام، داڑھی رکھنے والے تمہارے اعمال سے بدنام ہو گئے. اب یہ نشان علامت، اب یہ علامتی عزت کہاں ہے کہ اس کے سر پر امامہ ہوگا، جھک جاؤ. یہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو اس نفس کو پاک کرنا ہے. کیوں پاک کرنا ہے؟ تاکہ جو شیطان ہے نا، وہ اس کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، ہمارے اندر کی خبر رکھتا ہے شیطان، یہ جاسوس کے ذریعے ہمارے اندر شیطان کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، ہماری چغلخوری اس کو کرتا ہے. ہم اب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کچھ اس کو بتاتا رہتا ہے اور وہ ہمیں روکتا رہتا ہے. تو جب ہم اس کے جاسوس اور اس کے درمیان یہ رابطہ کاٹ دیں گے، اب شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا. Bringing light, love, and peace in your life.